सिडनी हमलावरों की भारत से गठजोड़ की तहकीकात शुरू। ऑस्ट्रेलियाई हुकाम का भारतीय खुफिया एजेंसी से राब्ता। हमलावर के पस मंजर की तफ्तीश के लिए ताउन मांग लिया। सिडनी बोंडाई बीच पर फायरिंग के वाक़े की तहकीकात में अहम पेशरफ्त। हमलावर बाप बेटे का फिलिपाइन में अस्करी तरबियत लेने का इंकशाफ। दोनों बाप बेटा नवंबर में भारतीय शहरी की हैसियत से फिलिपाइन गए। ऑस्ट्रेलियाई पुलिस ने हमलावरों के फिलिपाइन के सफर का मकसद जानने के लिए मजीद तहकीकात शुरू कर दी। जख्मी दहशतगर्द नवीद अकरम भी कोमा से बाहर आ गया। पुलिस का कहना है कि मुलजिम से जल्द तफ्तीश की जाएगी। इतवार को सिडनी के साहिल पर बाप और बेटे ने फायरिंग की थी। इस वाक़े में 15 अफराद हलाक हुए थे। हमले के पीछे दहशतगर्द तंजीम है। दाइश से मुतासिर होने के शवाहिद भी मौजूद हैं। ऑस्ट्रेलिया दहशतगर्दी के जरिए तकसीम नहीं होगा। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म एंथोनी अल्बनीज़ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हमें कौम बनकर इकट्ठा होना होगा। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म ने जख्मी अहमद अल अहमद की अस्पताल में इयादत की। कहा, वो ऑस्ट्रेलिया के हीरो, इत्तेहाद और हौसले की अलामत है। आपने इंतहाई मुश्किल वक्त में बहादुरी का मुजाहरा किया। आप पूरे ऑस्ट्रेलिया के हीरो हैं। आपने बुराई का इंसानियत की ताकत से मुकाबला किया। उधर सिडनी दहशतगर्दी हमले में मरने वालों में एक फुटबॉलर भी शामिल। पुलिस ने 10 अफराद की शनाख्त कर ली। मकतूलीन में सबसे कम उम्र 10 साला मेटलेडा भी शामिल है। भारत दुनिया भर में दहशतगर्दी फैलाने का मरकज बन गया। सिडनी में सफाकाना हमला भारत की आलमी सतह पर स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी का वाज़ेह सबूत है। अक़वाम आलम इस बात का शाहिद है कि भारत आलमी सतह पर दहशतगर्दी को फ़रोग़ दे रहा है, जो पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद है। रियासती सरपरस्ती में भारतीय दहशतगर्दी के हवाले से आलमी जरीदों ने होश रुपा इंकशाफात में मोदी हुकूमत की कलई खोल दी। रॉ एक मुनासिब अंदाज से इस हमले में मुलव्विस रही है। ऑस्ट्रेलियाई हुकाम का रॉ से राब्ता इस बात का सबूत है। भारतीय वज़ारत ख़ारिजा की खामोशी इस बात की गमाज़ है कि सिडनी हमले में भारतीय नैयाद दहशतगर्द बराह रास्त मुलव्विस हैं। सिडनी हमले के खिलाफ भारत के अपने सियासतदान आवाज़ें उठाने लगे। भारतीय शहर हैदराबाद के रुकने पार्लियामेंट असदुद्दीन अवैसी ने पालकी शर्मा को दिए गए इंटरव्यू में बोंडाई बीच हमला आवरों की शनाख्त से मुतालिक अहम इंकशाफात कर दिए। कहा, नवीद अकरम और साजिद अकरम का ताल्लुक उत्तर प्रदेश से था। साजिद अकरम एक शरीफ इंसान थे, जबकि उनका बेटा ज़हनी मरीज था। मजीद कहा कि ये तमाम हक़ाइक़ अब आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रहे हैं। मारका हक में पाकिस्तान ने भारत के 4 राफेल तैयारे गिराए। बरतानवी दिफाई जरीदे ने तैयारों की नंबर जारी कर दी। बरतानवी दिफाई जरीदे की एरो मैगजीन की तहकीकाती रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि मई में पाकिस्तान और भारत के दरमियान होने वाली 52 मिनट की फ़ज़ाई जंग में भारतीय फ़ज़ाइया के 4 राफेल लड़ाका तैयारे तबाह हुए। तबाह राफेल तैयारों के नंबर BS-001, BS-021, BS-022 और BS-027 थे, जबकि भारत इन चारों तैयारों के सीरियल नंबर्स के साथ कोई वाज़ेह तस्वीर पेश करने में नाकाम रहा। भारतीय फ़ज़ाइया के मजमूई नुक़सानात में MiG-29, Su-30 और हिरोन ड्रोन शामिल हैं। भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने तैयारों की तबाही तस्लीम की। सानह APS की 11वीं बरसी पर शहदा की यादें खुशबू बनकर हर सू फैल गईं। जिन तारों की रोशनी छीनी गई, वही तारे दुश्मन को अमन की राह दिखा रहे हैं। हमला दिलों को तो छलनी कर गया, लेकिन बिखरी कौम को एक लड़ी में परो गया। दुश्मन सुन ले, लहू से जले शुजात के दिए यूं ही जलते रहेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी का मासूम शहदा को खराज अकीदत। कहा, कौम नन्हे शहीदों के लिए आज भी अश्कबार है। शहदा हमेशा दिलों में जिंदा रहेंगे। रियासत के खिलाफ हथियार उठाने वालों से कोई बात नहीं होगी। सानह APS पर सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बयान। कौम मासूम बच्चों की कुर्बानी कभी फरामोश नहीं करेगी। कहा, दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा ही सानह APS का हकीकी इंसाफ होगा। दहशतगर्दी के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत पूरी क़ुव्वत के साथ भरपूर कार्रवाइयाँ जारी रखी जाएंगी और आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक चैन से नहीं बैठा जाएगा। आज पूरी कौम शहदा को खराज अकीदत पेश करती है। पाकिस्तान एक बार फिर से दहशतगर्दी के नासूर का सामना कर रहा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा कि दहशतगर्दी का ना कोई मजहब है, ना इंसानियत से ताल्लुक है और ना ही कोई जवाज है।
وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی زیر صدارت کابینہ کا اجلاس، گندم کی اجراء قیمت پر نظر ثانی کی منظوری، 100 کلو گرام فی بوری گندم کی اجراء قیمت 8,000 روپے مقرر ہے۔ فیصلہ مارکیٹ میں استحکام کو یقینی بنانے کے لیے کیا گیا۔ سندھ کابینہ نے گندم کی قیمتوں کی کڑی نگرانی کے لیے ذیلی کمیٹی تشکیل دے دی۔ سندھ کابینہ نے جیلوں کے لیے وائرلیس کمیونیکیشن سسٹم کے حصول کی منظوری بھی دی ہے۔ پبلک ٹرانسپورٹ، عوامی آگاہی، یتیم خانہ، تعلیمی ادارے، اسکواش اور کرکٹ ٹورنامنٹس اور ثقافتی پروگرامز کے لیے فنڈز منظور۔ اسلام کوٹ تچور اور بن قاسم تپوٹ قاسم ریلوے لائن کے لیے 6.6 ارب روپے کی منظوری دے دی گئی۔ منصوبے کے تحت تھر کا کوئلہ کراچی سمیت ملک کے دیگر علاقوں تک منتقل ہوگا۔ ریلوے لائن سندھ اور وفاق کے 50% اشتراک سے بچھائی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ نے شفافیت کا نیا نظام متعارف کرایا ہے۔ مریم نواز کے عوامی منصوبوں کی پوری دنیا میں ستائش کی جا رہی ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کی میڈیا سے گفتگو، کہا سانحہ APS کے غم کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ پاک افواج دہشت گردی کا بہادری سے مقابلہ کر رہی ہیں۔ خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کی نئی لہر چل رہی ہے۔ صوبائی وزیر عاشق حسین کرمانی نے کہا کہ پنجاب میں عوام کی سہولیات کے لیے کئی منصوبے جاری ہیں۔ خیبر پختونخوا کے عوام سے ہمدردی ہے۔ اڈیالہ جیل میں بانی PTI سے وکلاء اور اہل خانہ کی ملاقات کا دن۔ PTI کی جانب سے 6 وکلاء رہنماؤں کی فہرست جیل حکام کو ارسال۔ بانی PTI کی بہنیں اور بشرا بی بی کی فیملی بھی ملاقات کریں گی۔ راولپنڈی میں اڈیالہ جیل اور اطراف میں سیکیورٹی ہائی الرٹ ہے۔ دفعہ 144 نافذ۔ اڈیالہ جیل آنے والے راستوں پر پولیس کی ناکہ بندی اور بھاری نفری تعینات ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں رد و بدل، ہائی سپیڈ ڈیزل 14 روپے فی لیٹر سستا، نئی قیمت 265 روپے 65 پیسے ہو گئی۔ پیٹرول کی قیمت میں کمی یا اضافہ نہیں کیا گیا، قیمت 263 روپے 45 پیسے فی لیٹر برقرار۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی منظوری کے بعد وزارت پیٹرولیم نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ وفاقی حکومت نے 11ویں NFC ایوارڈ کے لیے 8 ورکنگ گروپس قائم کر دیے۔ صوبائی اخراجات، مرکز اور صوبوں میں وسائل کی تقسیم، قومی قرضوں، ٹیکس ٹو GDP، صوبوں کو براہ راست وسائل کی منتقلی، سابق فاٹا انضمام اور قابل تقسیم پول سے متعلق سفارشات تیار ہوں گی۔ مختلف ورکنگ گروپس کی سربراہی صوبائی وزرائے خزانہ کریں گے۔ دوسرا NFC اجلاس جنوری کے وسط میں متوقع ہے۔ بھارت کا سیکولر چہرہ بے نقاب، بہار کے وزیر اعلیٰ نتیش کمار کا مسلم ڈاکٹر کے ساتھ ناروا سلوک۔ پٹنہ میں تقریب کے دوران خاتون ڈاکٹر کا نقاب زبردستی اتار دیا، ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل۔ بھارتی اپوزیشن اور سوشل میڈیا صارفین کے وزیر اعلیٰ پر کڑی تنقید، انتہا پسند، ذہنی مریض قرار دے دیا۔ بھارتی خفیہ ایجنسی را کی بلوچستان میں منظم شرنگیزی پھر سے بے نقاب۔ بھارت سے کنٹرول ہونے والے جعلی ایکس اکاؤنٹ میریار بلوچ کے نام سے پاکستان مخالف پروپیگنڈا، تاریخی تحریف اور دہشت گردی کی تشہیر کی گئی۔ تھائی لینڈ VPN کے استعمال کا بھی انکشاف۔ را اور فتنہ ہندوستان کی بلوچستان میں بدامنی پھیلانے کی سازشوں کے ناقابل تردید شواہد عالمی سطح پر عیاں ہو گئے۔ فیصل آباد ڈویژن کا واحد خواجہ سراؤں کا اسکول اچانک بند، اساتذہ کو تنخواہیں دیے بغیر فارغ کر دیا گیا۔ متاثرہ اساتذہ اور طلباء کو CEO ایجوکیشن آفس کے باہر احتجاج۔ اسکول میں 50 سے زائد خواجہ سرا زیر تعلیم تھے۔ مظاہرین کا وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے اسکول بحال کروانے اور اساتذہ کی تنخواہیں ادا کرنے کا مطالبہ۔ اسکول کی بدولت خواجہ سرا گداگری جیسے دھندے سے بچ گئے تھے۔ پنجاب میں اسموک ختم نہ ہو سکی، لاہور دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں دوسرے نمبر پر موجود، AQI 249 ریکارڈ۔ پنجاب کے شہر سیالکوٹ میں بھی آلودگی سب سے زیادہ، AQI 271 ریکارڈ۔ صبح کے وقت دھند کے باعث راستے بھی دھندلا گئے، موٹر وے کئی مقامات سے بند رہی، خط نگاہ بہتر ہونے پر کھول دی گئی۔
وسطی میکسیکو میں چھوٹا طیارہ ہنگامی لینڈنگ کی کوشش کے دوران گر کر تباہ ہوا، 7 افراد ہلاک ہو گئے۔ حادثہ سان ماتیو اور ٹینکو کے صنعتی علاقے میں پیش آیا، جو میکسیکو سٹی سے 50 کلومیٹر مغرب میں واقع ہے۔ طیارے نے بحر الکاہل کے ساحلی شہر اکاپولکو سے اڑان بھری تھی۔ آگ لگنے کے باعث علاقے سے تقریباً 130 افراد کو محفوظ مقام پر منتقل کرنا پڑا۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے فلسطینی عوام کے حق خود ارادیت کی توسیع کی قرارداد بھاری اکثریت سے منظور کر لی۔ 164 ممالک نے قرارداد کے حق میں ووٹ دیے، 8 ممالک نے اس کی مخالفت کی، جبکہ 9 ممالک نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا۔ ادھر حماس کے سینئر رہنما اسامہ حمدان نے کہا ہے کہ اسرائیل کے خلاف مزاحمت تمام فلسطینی عوام کی خواہش ہے۔ آئندہ مرحلے میں دنیا حماس کا مضبوط انتظامی ڈھانچہ دیکھے گی۔ یوکرین اور روس کے درمیان جنگ بندی کے لیے کوشاں ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی وائٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو، کہا روس کے صدر ولادیمیر پوٹن سے بات ہوئی ہے۔ یوکرین اور یورپی لیڈر سے جنگ بندی پر اچھی گفتگو ہوئی، جنگ کے خاتمے کے لیے چیزیں اچھی جا رہی ہیں۔ غیر قانونی تارکین وطن کا میکسیکو بارڈر سے داخلہ مکمل طور پر بند کر دیا۔ اقتدار سنبھالا تو میکسیکو بارڈر کنٹرول جرائم پیشہ افراد کے پاس تھا۔ ادھر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بی بی سی کے خلاف $5 بلین ہرجانے کا ہتک عزت کا مقدمہ دائر کر دیا ہے۔ جیل میں قید میانمار کی سابق سربراہ اونگ سان سوچی کی حالت تشویشناک۔ 2021 سے اونگ سان سوچی کے بیٹے کا کہنا ہے کہ والدہ کی صحت کے بارے میں فکر مند ہوں۔ ان کی صحت سے متعلق کچھ پتہ نہیں، نہ مجھے یہ معلوم ہے کہ وہ زندہ ہیں بھی یا نہیں۔ برازیل میں طوفان نے 79 فٹ لمبا آزادی کا مجسمہ گرا دیا۔ برازیلی شہر گوئیبیا میں امریکہ کے آزادی کے مجسمے کا ریپلیکا 2020 میں نصب کیا گیا۔ مجسمہ نصب کرنے والی کمپنی نے تحقیقات شروع کر دی۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی زیر صدارت بورڈ آف گورنرز کا اجلاس۔ نیشنل اسٹیڈیم کراچی کی تعمیر نو کے دوسرے مرحلے اور ایل سی سی اے گراؤنڈ کی اپ گریڈیشن کی منظوری دے دی گئی۔ پی ایس ایل لندن اور نیو یارک روڈ شوز کی کامیابی، شری لنکن دورہ جاری رکھنے کی کاوشوں کو سراہا گیا۔ پی ایس ایل 11 کے میچز مظفر آباد میں کرانے اور اسلام آباد میں اسٹیٹ آف دی آرٹ اسٹیڈیم کی تعمیر کا بھی اعلان کر دیا گیا۔